بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ لاسٹ والی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ میدے میں اگر درد ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، کون کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ آج کی جو ویڈیو اس میں بتاؤں گا کہ جو میدے کا انفیکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر اور اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے۔ ویورز، اکثر اوقات جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں یہ اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے میدے میں جلن ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کوئی ایک جلن کے لیے کوئی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں مسئلہ ہو تو ہم یہ جلن کے لیے یہ کیپسول لے لیتے ہیں اور جلن کے لیے یہ سیرپ لے لیتے ہیں تو ہمیں افاقہ ہو جاتا ہے، اس کے بنا ہماری خوراک بھی ہضم نہیں ہوتی اور ہمیں میدے میں جلن یا درد جو ہے نا وہ رہتا ہے، اور وہ تقریباً 2 سال 3 سال 4 5 سال 6 سال سے وہ اسی میڈیسن کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور یہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس میں کیلشیم ہے، اس میں نیوٹرٹس ہیں، اس میں کافی چیزیں جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ خوراک کو ہضم کرنے والی یا تیزابیت کو کم کرنے والی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں تو یہ کیلشیم کو یا جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، وہ پراپر طور پہ ہماری باڈی میں نہیں جا رہی ہوتی جو ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے، جو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ والی دوائیاں استعمال کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر طور پہ خوراک جو ہے کیلشیم یا جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں، نیوٹرنٹس ہوتے ہیں، وہ پراپر طور پہ ہماری باڈی میں نہیں جا رہے ہوتے، جس وجہ سے ہمارا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اگر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس مسائل ہوں تو یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے اور کون سی اپنی چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ اب میدے کا جو انفیکشن ہے، اگر آپ کو میدے میں جلن ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے ویورز؟ یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کو ہم ہیلیکوبیکٹر پائلوری کہتے ہیں، یعنی کہ ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے جو یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے، ہمارے میدے میں موجود ہوتا ہے، اور یہ تیزابیت یعنی کہ جو ایسڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے، تیزابیت والا ماحول ہوتا ہے، اس میں یہ پلتا پھولتا ہے، اور جب یہ میدے میں پہنچ جاتا ہے، میدے میں ہوتا ہے تو یہ تیزاب زیادہ پیدا کرتا ہے، جس وجہ سے ہمیں تیزابیت جو ہے نا وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے اور ہمارا جو اسٹمک ہے وہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے ایچ پیلوری کی وجہ سے۔ یہ 1982 میں دریافت ہوا تھا، آسٹریلین سائنسدان تھے 2 جنہوں نے یہ دریافت کیا تھا، اور ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا یہ دریافت کرنے کے بعد، ایچ پیلوری کے بعد۔ تو اب بات یہ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو ایچ پیلوری ہے یہ جب گھاس کرتا ہے تو کیا کیا علامات ہوتی ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایچ پیلوری جو ہے نا وہ آپ کو ہو گیا ہے، یا یہ ایچ پیلوری والی جو بیکٹیریا ہے وہ آپ کی باڈی میں یا آپ کے اسٹمک میں جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں علامات کیا ہوں گی، غور سے سنیے گا۔ آپ کو جلن ہوگی کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میں اس جگہ پہ، یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میرے پورے سینے میں جو ہے نا وہ جلن ہے، اکڑاؤ سا ہے، کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے، پورے سینے میں جلن محسوس ہو رہی ہے، جکڑن سی محسوس ہو رہی ہے سینے میں۔ آپ کی خوراک مکمل طور پہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو الٹی کی کیفیت جو ہے نا وہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میں ہوتی ہے، ایسے مطلب جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی کچا ہونا، آپ کھانا رکھیں گے آگے لیکن آپ کو وہ مزہ نہیں آ رہا ہوگا، آپ کو اکثر قبض رہے گی یا آپ کو موشن جو ہے نا وہ لگیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ علامات تھی اس کی، اور آپ کو موشن الٹی کے ساتھ بعض اوقات پخانے میں خون جو ہے نا وہ بھی آ سکتا ہے اور آپ کا وزن کم ہوتا ہے اگر ایچ پیلوری آپ کا پازیٹیو ہے۔ جب یہ ڈیزیز آ جاتی ہے، یہ علامات ہیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے یہ جو ہے نا یہ مسئلہ میدے کا ہے۔ تقریباً ہماری 50% جو آبادی ہے پوری دنیا کی وہ اس ڈیزیز کی وجہ سے متاثر ہے، اور پاکستان میں آئے روز یہ مسائل جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے زیادہ تر اسی کمپلین کے ساتھ آ رہا ہے جس کو میدے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ویورز، ہم جو بھی خوراک کھا رہے ہیں وہ ظاہر ہے سیدھی میدے میں جا رہی ہے، میدے سے آگے پوری باڈی میں یہ اس نے تقسیم ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر خوراک مکمل طور پہ تقسیم نہیں ہو رہی، اس بیکٹیریا کی وجہ سے مکمل طور پہ ڈائجیشن نہیں ہو رہی، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کی باڈی کو جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، گیسٹرائٹس کی صورت میں جو ہے نا وہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ مسائل ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ پیلوری کا، وہ آپ بلڈ سے بھی کروا سکتے ہیں، اسٹول سے بھی کروا سکتے ہیں، وہ کروائیں۔ گیسٹرو والے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو لازمی مشورہ کریں اگر آپ کو یہ مسائل ہے، یہ علامات ہیں۔ یہ جو بیماری ہے یہ پھیلتی ہے گندے پانی سے، اگر آپ پانی صاف ستھرا نہیں استعمال کر رہے تو یہ بیماری جو ہے نا وہ بیکٹیریا اس پانی میں، گندے پانی میں ہوتا ہے۔ اور پانی چینج کر کے دیکھیں، ہمیشہ بوائلڈ پانی استعمال کریں، جو زیادہ تلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم جو فیملی سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیکری آئٹم، فاسٹ فوڈ یا باہر کی ہوٹلنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو اپنی کھانے کا ہے وہ خاص خیال رکھیں۔
اگر آپ پرہیز کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو وہ آپ نے پرہیز لازمی کرنی ہے. گرم چیزیں جتنی بھی ہوگی، تلی ہوئی ہوگی، یہ گرم چیزوں سے آپ پرہیز رکھیں گے تو آپ کو کافی جو ہے نا وہ اس سے فرق محسوس ہوگا. تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، ٹیسٹ کروا لیں، اور اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو پھر میڈیسن ایڈوائز کریں گے، کیونکہ ہر پیشنٹ کی اپنی ایک وہ ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے الگ ہوتی ہیں، ہائپر ٹینشن جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو الگ سے میڈیسن جو ہے نا وہ ساتھ لگانی ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر یہ مسئلہ مسائل ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.